کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کسی کو آپ سے پیچھا چھڑانا ہو یا رشتے توڑنے ہوں تو وہ سب سے پہلے آپ سے ناراض ہونا شروع کر دیتا ہے۔ غور کرو کہ آپ بالکل اکیلے ہو، اور سچ کہو تو یہی سچ ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی ناخوش ہو، لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ جب آپ مصیبتوں میں ہو اور جو انسان آپ کو سب سے پہلے یاد آئے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی چیز سے مت کرنا۔ یہ واحد ایسی چیز ہے جو تم نے دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف یہی تمہاری موت کے ساتھ جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے رشتے بچانے کے لیے خود پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انا سے زیادہ قیمتی وہ رشتے ہیں۔ رشتے یوں اچانک سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ آہستہ آہستہ اپنا اثر چھوڑتی جاتی ہے اور آخر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ بس معلوم اچانک ہوتا ہے۔ قیامت والے دن تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ سجدے اور اپنے رب سے اپنا تعلق بناؤ۔ دنیا تو بس کچھ دنوں کی لذت ہے، اور جو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اسے تمہارے رونے پر بھی نہیں دیتا۔ دعا کرنا نہ چھوڑے، وہ تمہاری اٹھائی ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جنہیں چالاکیاں نہیں آتی۔ یا اللہ ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمیں مایوس کرتی ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دو، کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ زندگی آسان ہوتی ہے، اصل میں دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، برا پھل پیر سے خود بخود گر جاتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ شکر ادا کرتے رہو اس اللہ کا جو تمہارے برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر حیثیت سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ الفاظ وہاں کوئی معنی نہیں رکھتا جہاں سمجھنے والا خاموش اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ آپ چاہے دنیا کی کتنی بھی زبانوں پر مہارت کیوں نہ حاصل کر لیں، مگر جب آپ تکلیف کی انتہا پر ہو تب آپ کسی بھی زبان میں اپنا درد بیان نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت اور صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کا گواہی وقت خود دیتا ہے۔ دل کا حال بھی عجیب ہے، درد میں بھی محبت کی امید ہے۔ زندگی ایک صبر کا امتحان ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے کبھی آسان، لیکن چاہے جیسے بھی حالات ہو آپ کو چلتے رہنا ہے۔ خوشی کوئی پہلے سے تیار کی ہوئی چیز نہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ دل وہ کتاب ہے جو کسی کے سامنے نہیں کھلتی، لیکن آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی تاجداری کرنا چاہیے۔
ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے، تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہے جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آدمی کا گھٹیا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کم کر لیتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب اپنے آپ سے ہو۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، لیکن یہ دیری تمہاری حفاظت کے لیے انتظامات ہے۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں بلکہ اندر کی پانی سے دھل جاتی ہے۔ بے موت مر جاتا ہے اس دنیا میں بے آواز رونے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، وہ خود بھی ان کی شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس دنیا میں حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے دیا کرے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت توفیق ہے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ماں کی دعا کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، اور وہیں باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو، بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ زمانے کی رجوع سے میں نے سبق یہ سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ مت چلنا، اگر چلنا پڑے بھی تو ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کے زیادہ قریب آنے سے ہمیشہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو اسے آپ اپنی زندگی کا ایک پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس دنیا میں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کسی کے خلوص اور پیار کی اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے تو لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اس دنیا میں کسی کو بھی اتنا حق مت دو کہ وہ تمہیں چھوٹا محسوس کرے۔ اس دنیا میں مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ اس دنیا میں بادشاہ تو وقت ہوتا ہے اور باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ دعاؤں سے ڈرتے ہیں، پر اپنے اعمال سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے،
जो दिल पर रख कर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इस दुनिया में मुनाफिकत से बढ़कर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इस दुनिया में लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हजरत अली ने फरमाया, जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वही जात इंसान को कैसे बेजार और लाचार इंसान को अकेला छोड़ सकती है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चल सके कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। इस दुनिया में रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। वहाँ बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। इस दुनिया में समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किस अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है।